میرا سفر ایک ایسے شہر کی جانب ہے کہ مجھے خود کنفیوژن ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا انٹروڈکشن دوں اور کیا رائے دوں۔ قرآن نے اس شہر کو سحر اور شرک کا مرکز قرار دیا، اس حد تک کہ بد کردار عورتوں کا شہر یعنی سٹی آف ہارلٹس بھی کہا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب یہاں سے گزرے تھے تو آپ نے یہاں نماز ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ The first written law in the world was made by first dynasty of Babylon۔ یہ جو ریسٹوریشن ہے اس کی ساری صدام حسین کے زمانے میں ہوئی۔ یہ جناب آپ کے سامنے روایات کے مطابق ہاروت و ماروت کا کنواں۔ یہ جو آپ کو پیچھے ایک بلند و بالا بلڈنگ نظر آ رہی ہے، وقت نصر ثانی یعنی کہ صدام حسین صاحب نے اپنے لیے یہ محل بنایا تھا۔ وہ حضرت دانیال کا جو قید خانہ ہے اس کی مجھے تلاش ہے۔ ایک ان کی چڑیل کا نام تھا للت، حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ میں وہ جو جگہ ڈھونڈ رہا تھا حضرت دانیال علیہ السلام کو جہاں ایک خدا کی عبادت کرنے پر شیروں کے آگے ڈالا تھا، وہ میرے سامنے ہے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ہسٹری اینکرز۔ میرا سفر ایک ایسے شہر کی جانب ہے کہ مجھے خود کنفیوژن ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا انٹروڈکشن دوں اور کیا رائے دوں۔ قرآن نے اس شہر کو سحر اور شرک کا مرکز قرار دیا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تو اس شہر کو نہایت ناپسندیدہ الفاظ میں یاد کیا گیا۔ اس کو گناہ، بدکاری، شرک، اس حد تک کہ بد کردار عورتوں کا شہر یعنی سٹی آف ہارلٹس بھی کہا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب یہاں سے گزرے تھے تو آپ نے یہاں نماز ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جی آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ ہے بیبیلون، شہر بابل کی جانب۔ جو ماڈرن آرکیولوجی ہے اور ماڈرن اینتھروپولوجی ہے، سوشیولوجی ہے، اس میں شہر کی بہت تعریف کی جاتی ہے۔ اس کو اپنے زمانے کا میٹروپولس، ایک شاندار نیو یارک، اپنے زمانے کا سب سے ترقی یافتہ شہر، آرکیٹیکچر، ڈیزائن، انوویشنز، لا کے حساب سے اور مذہب کا نقطہ نظر میں نے آپ کو بتا دیا کہ تمام ادیان میں اس شہر کو نہایت برے الفاظ میں یاد کیا گیا ہے۔ یہ تضاد کیا ہے؟ واٹ از دس کنٹرڈکشن بٹوین جو آسمانی کتابیں ہیں وہ اس شہر کو گناہ کا، شرک کا، بدکاری کا، سحر کا مرکز قرار دیتی ہیں، اور جو آرکیولوجی ہے اور وہ والے لوگ جو ہیں وہ اس کی ترقی اور اس کی صنعت اور اس کی مختلف چیزوں کے گن گاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ بیبل کا شہر کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا موجودہ سیٹ اپ کیا ہے، اس کے روئنز میں کیا موجود ہیں؟ چلیے چل کے ایکسپلور کرتے ہیں۔ میں یہ بیبیلون شہر، قدیم بابل کے شہر میں انٹر ہونے والا ہوں۔ یہاں بہت کچھ ہے آپ کو بتانے کے لیے، لیکن انٹر ہونے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو عظیم الشان گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو اوریجنل بابل شہر تھا، یہ اس کا مین گیٹ تھا۔ اس کو اشتر گیٹ کہتے ہیں، جو کہ ان کی ایک دیوی تھی اشتر، جس کے نام پر ہے۔ اور وہ اوریجنل گیٹ جو ہے وہ اب فرانس میں، پیرس میں لورف میوزیم کے اندر ہے۔ یہ بعد میں بنایا گیا، جس چیز کو میں کلونیل ٹریجڈی کہتا ہوں۔ بہت بڑی کلونیل ٹریجڈی ہے کہ ایک چیز جو 4000 سال سے یہاں موجود تھی، اس کو کس حق کی بنیاد پر فرانسیسی اٹھا کر وہاں لے گئے۔ ناقابل فہم ہے، مطلب یہ چیز، اور کوئی حق نہیں ہے کسی کو اس کو واپس لینے کا۔ وہ مانتے نہیں ہیں کہ اس کو واپس دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے اس شہر کا قدیم لے آؤٹ
اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بڑے شہر ہوتے ہیں وہ تہذیبیں جو ہوتی ہیں وہ دریاؤں کے کنارے جنم لیتی ہیں. تو اوبیسلی بابل کا شہر بھی دریائے فرات کے کنارے آباد ہوا. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اگر آپ وہ دیکھیں جہاں 7 نمبر لکھا ہوا ہے، ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون. ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون آپ نے بہت ساروں نے سنا ہوگا کہ ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون جو تھا وہ بنیادی طور کے اوپر جو قدیم دنیا کے جو ون آف دا 7 ونڈرز آف دا ورلڈ تھے ان میں سے تھا. اب اس کے کوئی آثار نہیں ہیں. اور یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ جو ہم نے میں بھی دیکھا تھا زگرٹ جیسے عربی میں زقوطہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ ان کی عبادت گاہ. اب جیسے میں نے آپ کو میں بتایا تھا کہ یہ لوگ پہاڑوں سے آ کر آباد ہوئے، اور پہاڑوں میں ایک جتنے بھی پولیتھیسٹک ریلیجنز ہیں ان میں عبادت گاہیں جو ہیں وہ اونچی جگہوں پر بنائی جاتی ہیں. اور یہاں پر چونکہ یہ پلین جگہ تھی، یہاں پر عبادت گاہ بنانے کی جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے پھر یہ زگریٹس بنانے شروع کیے تاکہ اپنی عبادت گاہوں کو بلندی پر اپنے یعنی جو بھی ان کے دیوی افطار تھے ان کی بلندی پر وہ پرستش کر سکیں. اس شہر کی کچھ چیزیں جو تھیں وہ بڑی فیسینیٹنگ تھی، یعنی جس کے آثار ملتے ہیں اور جن کا قدیم آسمانی صحائف میں ذکر ہے. ان میں سے ایک یہ آپ کے سامنے ہے جس کے اب کوئی ویسے آثار نہیں ہیں لیکن وہ یہاں موجود تھا اسی شہر میں، جسے کہتے ہیں ٹاور آف بیبل. ٹاور آف بیبل کے بارے میں جو سب سے زیادہ قدیمی آسمانی صحائف میں لکھا گیا ہے کہ جب طوفان نوح کے بعد انسانی آبادی دوبارہ بڑھی تو وہ بابل میں آ کر آباد ہوئے، وچ میک سینس کہ چونکہ یہ میسوپوٹیمیا کے اندر سویلائزیشن دوبارہ ایجاد ہوئی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ کون کون سی تہذیبیں جو تھیں وہاں جنم لی. اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر لوگوں کے ذہن میں دوبارہ کیڑا آیا کہ انہوں نے خدا تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی. اور یہ ٹاور آف بیبل جو تھا، جو کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ اسی کی ایک کوشش تھی کہ ٹو گیٹ ایز کلوز ٹو دا گاڈ اور ٹو گو اینڈ خدا تک رسائی تک کا ایک وہ تھا. یہ قدیم بابل شہر کا ایک لے آؤٹ ہے کہ وہ شہر کیسا تھا. اس میں 2 چیزیں آپ دیکھ لیں، ایک ہی ٹاور آف بیبل جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور دوسرا یہ ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون. ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ون آف دا 7 ونڈرز آف دا ورلڈ میں سے تھے، اور وہ ان کے ایک بادشاہ نے اس کی بیوی جو کہ غالباً ایران سے آئی تھی، اس کو پلیز کرنے کے لیے وہاں پر اس نے 7 تہوں کے اندر گارڈنز بنائے تھے، جس میں بڑا ایک ایڈوانسڈ اریگیشن سسٹم تھا جو وہاں تک پانی لے جاتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کو 7 ونڈرز آف دا ورلڈ میں کہا جاتا تھا. یہ ان کا ایک چھوٹا سا انہوں نے ایک جو میرے خیال میں اچھا آئیڈیا ہے کہ بیفور یو اسٹارٹ دا ٹور آف دا سٹی، کہ اس سٹی کا جو ایک اوریجنل لے آؤٹ تھا اکارڈنگ ٹو ڈسکرپشنس، ہسٹوریکل ڈسکرپشنس اور ہسٹوریکل اینڈ ریلیجس نیریٹو، وہ کیسا تھا. تو یہ بارہا جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ ٹاور آف بیبل ہے. یہ نیچرلی بابل کے شہر کی قدیم دیوار، ٹاور آف بیبل، بابل کا شہر، اور یہ سارا میسوپوٹیمیا. تو کچھ اوریجنل چیزیں بچی ہیں شہر بابل کی، ان میں سے ایک یہ دیوار کا حصہ ہے جس پر یہ شیر اور کچھ پھول بنے ہوئے ہیں، اور ان کی جو یہ سمبلزم ہے کہ یہ مختلف قسم کی جو کریونگز کرتے تھے اپنے ٹیمپلز پر، اور اس کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ تھا، وہ جیسے ہم بیبل شہر کی سیر کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ بہرحال ایک نایاب چیز، ایک اوریجنل پیس آف وال فرام دا اوریجنل سٹی آف بیبل. یہ نیچرلی اس سٹی کا ایک کلے کے لے آؤٹ، ایک اس کا نمونہ کہ شہر کیسا لگتا ہوگا اس زمانے میں. یہ اس کی دیوار نیچرلی بہت مشہور تھی، یہ 2 لیئرز کے اندر دیوار تھی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں.
یہ ایک ون آف دا اوریجنل روڈس آف بیبیلون شہر کی. یا دی یوز چارکول. بیبیلون شہر کی جو ہسٹری ہے نا وہ بڑی فیسینیٹنگ ہے. جو میسوپوٹیمیا یعنی کہ دو جو دریا کے درمیان جو 4 ثقافتیں ڈیولپ کی، پہلی جیسے میں نے آپ کو شہر میں دکھایا سومیرین تھی، پھر اکیڈین تھی، ایسیرین تھی، اور بیبیلونینز جو تھے یعنی کہ یہ جو سویلائزیشن جہاں پہ ہم پھر رہے ہیں، انہوں نے اس ترقی کو ایک نئے لیول کے اوپر پہنچا دیا. اب یہ شہر جو آپ کے سامنے پھیلا ہوا ہے، اندازہ کریں آج سے 4000 سال پہلے یہ کتنا بڑا ایک میٹروپول، ایک کاسموپولیٹن شہر ہوگا. آپ میں سے بہت سو کے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہوگا، اور مجھ سے بہت سے لوگوں نے جب میں نے بتایا کہ میں بیبیلون جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا وہ چاہے بابل ایک مشہور لیجنڈ تو نہیں، بہرحال ایک اس کے بارے میں بڑے مستند تاریخی حوالے ہیں. ہاروت ماروت کا کنواں وہ کہاں پہ ہے؟ اب اس کے بارے میں کہ اس سے پہلے کہ میں اس پر اپنی آپ کو ریسرچ کچھ عرض کروں، ہاروت ماروت کا قصہ قرآن میں درج ہے سورہ بقرہ کے اندر، اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آسمان سے 2 فرشتے اتارے گئے لوگوں کو سحر سکھانے کے لیے، اور وہ سحر سکھاتے تھے اور بتاتے تھے لوگوں کو کہ اس میں خیر نہیں ہے لیکن تمہاری مرضی ہے، چوائس ہے. اس پر کچھ لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں، اور میری جو کچھ علماء سے بات ہوئی ہے اس میں جو جید علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ فرشتے اتارے گئے تھے کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کو انبیاء کے معجزے اور سحر یعنی جادو کا فرق سمجھ نہیں آتا تھا، تو اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ سحر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ انبیاء کے معجزے ہیں، اس لیے وہ اتارے گئے تھے. اسرائیلی روایات کے اندر پھر یہ پوری کہانی جو کہ کچھ مسلمان مفسرین نے بھی بیان کی ہے کہ ہاروت ماروت آئے، وہاں ان کو کسی دنیاوی خاتون سے عشق ہو گیا، اور اس عشق میں انہوں نے اس عورت کو اس میں اعظم سکھا دیا جس کی وجہ سے وہ آسمان پر جا سکتی تھی، اور وہ پھر آسمان پر جا کر زہرہ ستارہ بن گئی، اور اس ڈیوائن سیکرٹ کو ریویل کرنے کے پاداش میں ان کو اس کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، اور قیامت تک ہاروت اور ماروت اس کنویں میں الٹا لٹکے رہیں گے. اب جیسے میں نے کہا کچھ قرآنک مفسرین نے بھی اس پر بڑی تفصیل سے یہی ڈسکرپشن دی ہے، جو میرے ایک ذاتی اور آجزانہ رائے کے اندر یہ اسرائیلی روایات کا تسلسل ہے جو کہ وہ اپنی تفسیروں کے اندر لے کے آئے. قرآن میں صرف اتنا ذکر ہے کہ وہ سحر سکھانے کے لیے آئے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ سحر میں خیر نہیں ہے لیکن تمہاری مرضی ہے، اور اس کی وجہ وہ تھی کہ لوگوں کو فرق بتانا انبیاء کے معجزے کا اور سحور کا. لیکن بہرحال ہم ہسٹری اینکرز ہیں، ہمارا فرض ہے ایسی میتھس کو، ایسی ٹریڈیشنز کو ڈھونڈنا. تو میں نے بہت ریسرچ کی، اور یہاں کا جو لوکل آرکیولوجسٹ ہیں ان سے میری ملاقات بھی ہوئی بیبیلون کے ابھی کچھ دیر پہلے اس ہاروت ماروت کے کنویں کی لیجنڈ کے بارے میں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ایک ٹیمپل ہے، ٹیمپل آف ننماک، جس کے میں بھی بالکل قریب ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس ٹیمپل آف ننماک، نن مطلب ہوتا ہے بیبیلونین یا قدیم بابلی زبان میں خاتون، اور ماک ہوتا ہے گریٹ لیڈی، یعنی دا ٹیمپل آف دا گریٹ لیڈی. اس کے اندر ایک کنواں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ کنواں ہے ہاروت اور ماروت کا. آئیے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ محبت خانہ بند ہے، اس کے اندر نہیں جا سکتے، لیکن شاید ایک دروازے سے کنواں نظر آئے. تو یہ ہے ٹیمپل آف ننماک.
یہ ون آف دا مین ٹیمپلس تھا. یہ جیسے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں ریسٹوریشن آف ڈنمارک. اور اگر میں آپ کو قریب لے کے جاؤں آپ کو سامنے ایک کنویں کے آثار نظر آئیں گے. یہ جناب آپ کے سامنے روایات کے مطابق ہاروت و ماروت کا کنواں. اس کے بارے میں نے جو قدیمی اس میں پڑھا ہے صحائف کے اندر اور قدیم تاریخی کتب کے اندر کہ آج سے یعنی سینکڑوں سال پہلے یہودی کیونکہ ان کی اسرائیلی روایات میں وہ ایک چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ ہاروت ماروت تھے تو فالن اینجلس اور ان کو اس کنویں میں لٹکایا گیا تھا. تو وہ یہاں آتے تھے اور یہاں دعائیں وائیں کرتے تھے اور جو بھی ان کی ریچولز ہوتی تھیں اس کو کرتے تھے. حیرت انگیز طور پہ ویسے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں یہ اس جگہ کے قریب کم از کم پہنچ جاؤں گا. میری خواہش تو تھی اندر جانے کی, میں نے کہانی ڈالنے کی بھی بڑی کوشش کی لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی سختی سے منع ہے. ویسے چھوٹا سا کنواں ہے یہ, اس کا جو اب شاید اسے چھوٹا کر دیا گیا ہو اگر آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے تو. اس کا اگر جو اوپر سے جو اس کا انٹرنس ہے وہ خاصی چھوٹی ہے, میرے خیال میں کوئی 3 یا 4 فٹ کی ہے. لیکن جو قدیم ڈسکرپشنز میں نے پڑھی ہیں اس میں یہی اس کی ڈسکرپشن دی ہے کہ وہ چوڑا کنواں نہیں ہے, وہ ایک کم چھوٹے منہ والا کنواں ہے. اور یہ اس ڈسکرپشن کو بیبیلون شہر میں اور یہاں کے آرکیولوجسٹ کی ریفرنس سے اور جو میں نے قدیم سفرنامے اور قدیم تاریخی وہ پڑھے ہیں کتب, اس کے حوالے سے یہی مور اور لیس ہارون و ماروت کا کنواں بنتا ہے. یہ جو ہاروت ماروت کا نام ہے اس پہ بھی لوگوں کی بڑی دلچسپ رائے ہے. میں اس کے بارے میں مزید جیسے ہم اس بیبیلون شہر کی سیر کرتے ہیں اور اس میں پھر عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ نام ہاروت کا کانسیپٹ اور جو آسمانی کتابوں میں اس شہر کو بہت ناپسندیدہ الفاظ میں یاد کیا گیا ہے, اس کی جسٹ کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے. چلیں مزید آگے چلتے ہیں. بیبیلون کی یعنی کہ صحیح تاریخ سمجھنے کے لیے جو بیبیلون کی اہم چیز سمجھنے والی ہے وہ ان کا ایک تو جیسے میں نے بتایا نیچرلی بیبیلون کی بنیادی طور پر 2 تاریخیں ہیں. ایک تاریخ بیبیلون کی سب سے پہلی ہے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کی, جسے فرسٹ بیبیلین ڈائنیسٹی کہتے ہیں. اور اس میں جو امپورٹنٹ پارٹ ان کی جو کنٹریبیوشن تھی بیبیلونینز کی, وہ ان کا جو مین کنگ اس زمانے میں تھا اس کا نام تھا ہمورابی. ہمورابی نے دنیا کا پہلا ریٹن قانون بنایا تھا. The first written law in the world was made by first dynasty of Babylon کہ کنگ ہمورابی نے. اس کے بعد وہ ڈائنیسٹی ختم ہو گئی اور اس کے بعد جو دوسری ڈائنیسٹی قائم کی وہ ان کے مشہور ترین بادشاہ جس کو بخت نصر اردو میں یا فارسی میں کہتے ہیں اور عربی میں بھی اور انگلش میں اسے کہتے ہیں نیبوکڈنیسر. نیبوکڈنیسر وہی بادشاہ ہے جس نے یروشلم پر حملہ کیا اور وہ ہیکل سلمانی یا ٹیمپل آف سولومن کو ڈسٹروائے کیا اور وہاں سے یہودیوں کو قید کر اس شہر بیبیلون میں لے کر آیا. ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو ہے نا بیبیلون کے بارے میں, اس بیبیلون کے شہر کو دیکھنے سے پہلے وہ اس بیبیلون کے شہر کا جو بلیف سسٹم ہے کہ وہ بلیف کس پر کیا کرتے تھے. اب جیسے میں نے کہا کہ جیسے میں نے آپ کو جب اس کو شروع میں انٹرو میں بتایا تھا کہ یہ جو مجھے امپریشن ملتا ہے کہ اس شہر کے بارے میں ایک بہت منفی
جیسے قرآن نے اس کو شرک اور سحر کا شہر قرار دیا، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تو بہت ہی برے الفاظ میں اس شہر کو یاد کیا گیا۔ اس کی وجہ اس کی پولیتھیزم تھی، اس کی یعنی کہ یہ کئی ڈیٹیز کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ مختلف ادوار کے اندر ان کی جو ڈیٹیز تھیں عبادت کرنے والی وہ نیچرلی بدلتی رہیں۔ سومیرینس کی مین ڈائٹی تھی، جیسے میں نے آپ کو ان کا ذکر دکھایا تو اس میں تھی انو، انکی، انلیل، اور میرے خیال میں وہ انہی ڈیٹیز کے نام وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ یہ جو شہر ہے بابل، بابل لفظ کا مطلب ہے باب ایل، باب ہم سب جانتے ہیں دروازہ یا گیٹ، ایل جیسے آپ لوگ جو تاریخ پڑھتے ہیں، ایل کا مطلب ہوتا ہے گاڈ، تو دا گیٹ آف دا گاڈ واز بابل، جو اس کا اوریجنل نام تھا، اور پھر یونانیوں نے اس کا نام چینج کر کے بیبیلون کر دیا۔ تو اوریجنل نام اس کا بابل ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گیٹ آف دا گاڈس۔ تو اس شہر کی جو مین ڈیٹی تھی اس کا نام تھا مردوک، اور پھر ایسی بہت ساری تھی، ایک عداد تھا، ایک اشتر تھی جس کا ہم نے گیٹ دیکھا۔ ابھی جو اشتر تھی یہ دیوی تھی بڑی مختلف چیزوں کی، یہ دیوی تھی وار کی، رومانس کی اور ریپروڈکشن کی، اور بڑی انٹرسٹنگلی بہت سارے ریسرچرز کا خیال ہے کہ جب عیسائیت اور یہ جو تھی، پھر یہی ڈیٹی جو تھی جب یہ پولیتھیسٹک بلیف جو تھا یہ دنیا میں پھیل رہا تھا، تو یہی دیوی جو تھی اشتر، اس کی پرستش رومن امپائر میں کی جاتی تھی، اور جب کرسچینٹی نے رومن امپائر میں انفلوئنس کیا تو انہوں نے اس ڈیٹی کو آنر کرنے کے لیے اسی کے نام سے اشتر سے جو فیسٹیول تھا وہ ایسٹر ہو گیا۔ یہ بہت سارے لوگوں کی رائے ہے، ناٹ نیسیسرلی میری، لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، چونکہ وہ مہینے میں ہوتا ہے اپریل کے، اپریل لفظ نکلا ہے آپ کو پتہ ہے ایپرچر سے، ایپرچر کا مطلب ہوتا ہے کھلنا، کیونکہ اس وقت پھول کھلتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، اٹس اے ٹائم آف گروئنگ ریپروڈکشن، اور یہ ریپروڈکشن کی دیوی تھی۔ ایسٹر بھی اسی وقت منایا جاتا ہے، نام بھی ملتے جلتے ہیں، ایسٹر اور ایشتر، اور اسی وجہ سے جو لوگ ایسٹر کی رسومات کو سمجھتے ہیں کہ اس میں جو خرگوش یا ریبٹ کو یوز کیا جاتا ہے ایز ایسٹر بنی، وہ اس لیے کہ ریبٹ سب سے زیادہ تیزی سے ملٹیپلائی ہونے والا اینیمل اسپیشی ہے، تو یہ مختلف چیزیں ایڈ کر کے بتاتی ہیں کہ یہ ڈیفینیٹلی یہ جو ایسٹر کا فیسٹیول ہے اس کا اوریجن اسی ایسٹر دیوی سے ہے۔ تو یہی جو ان کی ڈیٹی میں آپ کو بتا رہا تھا جس کو مردوک کہتے ہیں، پھر یہ بعد میں اس ڈیٹی نے جب یہ یہاں سے پھیل کر یہ جو بلیفس، اب یہ چونکہ نیچرلی اس زمانے کی سپر پاور تھی، ایک ڈومیننٹ سوسائٹی تھی، ڈیفینیٹلی اکنامک کیپٹل بھی ہوگا، کلچرل کیپٹل بھی ہوگا، تو جو نیچرلی کلچرل اور اکنامک سپیریورٹی ہوتی ہے وہ اپنے بلیف سسٹم کو بھی دوسروں پر امپوز کرتی ہے یا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہی مردوک جو ان کا سپریم گاڈ تھا، پھر وہ بال کے نام سے مڈل ایسٹ کے اندر، جیسے آپ لوگوں کو بہت سو کو پتہ ہوگا لبنان میں جو مشہور محبت خانہ ہے بال بیک، وہ بال کے نام پہ ہے۔ نیبوکڈنیزر کے ریفرنس میں یا اس کی جو ہسٹوریکل اس کی تاریخ ہے، اس میں ایک چیز بہت نیچرلی تواتر سے ذکر کیا جاتا ہے، وہ تھا اس کا ہیکل سلیمانی کو تباہ کرنا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عہد نامہ قدیم میں اس شہر کو اتنا برا بلا کہا گیا ہے۔ اس نے، ہم سب جانتے ہیں کہ یروشلم تباہ کیا، اور وہاں سے پھر وہ یہودیوں کو قیدی بنا کر یہاں پر لے کر آیا، اور یہودی یہاں پر مختلف روایات کے مطابق 250 سے 400 سال تک یہاں مقیم رہے، تاکہ پھر اس کے بعد سائرس دی گریٹ جو پرشین بادشاہ تھا اس نے یہاں حملہ کیا، اس نے بیبیلون کو فتح کیا، اس نے یہودیوں کو آزاد کیا اور یہودی واپس چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب وہاں سے یہودیوں کو قید کر کے لایا گیا تھا یہاں پہ بیبیلون شہر میں، تو ان میں 4 اللہ کے انبیاء
بھی شامل، 3 اللہ کے انبیاء کو تو ڈیفینیٹلی ملتا ہے ذکر، ایک حضرت دانیال علیہ السلام، ایک حضرت ذوالکفل علیہ السلام یا حزقیل علیہ السلام جنہیں انگریزی میں ایزیکیل کہتے ہیں، ایزیکیل علیہ السلام، اور تیسرے ارمایا علیہ السلام۔ یہ ان سارے قیدیوں میں سے تھے جو یہاں پہ آئے، اور کنگ سائرس نے جب ان کو رہا کیا تو ان میں سے کافی سارے یہودی جو تھے وہ واپس ظاہری بات ہے یروشلم چلے گئے، اور کچھ یہاں رہ گئے، اور جہاں سے پھر وہ آپ جو اس علاقے کے اندر یہودیوں کی پاپولیشن دیکھتے ہیں، پھر وہ مائیگریٹ کر کے یہاں سے عراق کے ساتھ جو پرشیا کا علاقہ تھا وہاں گئے، ہو سکتا ہے کنگ سائرس کے ساتھ گئے ہوں، وہاں سے آگے افغانستان، اور جہاں جہاں یہودیوں کے آثار ملتے ہیں وہ غالباً وہی یہودی تھے جو اس بیبیلونین پیریڈ کے بعد واپس نہیں گئے۔ میجورٹی کہتے ہیں 95% واپس چلے گئے تھے جب کنگ سائرس نے انہیں آزاد کیا، لیکن باقی جو میجورٹی تھی، باقی جو مائنورٹی تھی 5% to 7%، وہ یہیں پہ رہے، 400 سال رہ گئے تھے، شاید اس جگہ کو اپنا گھر سمجھنے لگ گئے تھے۔ اب ایک اور جگہ کی مجھے تلاش ہے، ہم نے وہ مشہور واقعہ سنا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کا نام قرآن میں درج نہیں ہے، لیکن احادیث میں اور مستند تاریخی کتب میں وہ واقعہ درج ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام جو تھے وہ نوجوان تھے جب وہ قید ہو کر یہاں پہ بیبیلون کے شہر میں آئے، اور اہل یہود کے نزدیک وہ نبی تھے، بہت سارے مفسرین کے نزدیک بھی وہ اللہ کے نبی تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے علم رویا کی بہت علم رویا پر ان کو بہت دسترس دی تھی، وہ خوابوں کی صحیح انٹرپریٹیشن کر سکتے تھے، تو انہوں نے پھر بخت نصر کے کچھ خوابوں کی تعبیر بتائی جو بالکل درست ثابت ہوئی، اور وہ ان کے دربار میں بہت مکرم سمجھے جانے لگے، جس کی وجہ سے وہاں کے جو لوکل اس کے جو کاہن تھے ان کو بہت حسد ہوا، اور انہوں نے اب بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، اور وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، یہاں پہ شرک تھا، کئی خداؤں کی عبادت تھی، تو وہ ایک دن ان کو عبادت کرتے دیکھ کر کسی محبت نے بادشاہ کو شکایت کی کہ یہ دیکھو کیسے عبادت کرتا ہے، اور پھر بادشاہ نے ان کو پاداش میں شیروں کے کچھار میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ ہم نے سب نے سنا ہے، اور پھر شیروں نے ان کو کوئی غزہ نہیں پہنچائی، کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو وہ جو حضرت دانیال کا جو عقوبت خانہ ہے جسے ڈنجن آف ڈینیل کہتے ہیں، وہاں بھی اہل یہود بڑی اس سے آتے تھے، عقیدت سے آتے تھے، اور وہ بھی یہیں کہیں موجود ہے، اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک چیز تو بڑی اہم، یعنی کہ وہ کنواں ہاروت ماروت کا جو روایات کے مطابق اس کے کم از کم قریب پہنچ سکا، میں آپ کو دکھا سکا۔ آپ کو جیسے وہ قصہ پتہ ہے، میں نے جب آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر دکھایا جہاں پہ آپ نے آئیڈلس توڑے تھے، وہ قرآن میں وہ قصہ جو ہے وہ تفصیل سے درج ہے کہ، اور قرآن نے بڑا کلیئرلی ان کی جو میسوپوٹیمین 3 ڈیٹیز تھیں ان کا ذکر کیا ہے کہ سورج کو دیکھا یہ خدا نہیں ہو سکتا، سورج ان کا ایک خدا تھا، شمس، پھر چاند کو دیکھا، چاند نینا بیبیلونین سومیرین زبان میں چاند کو نینا کہا جاتا ہے، اور جس کے پیچھے سے نام نینوا پڑا ہے، اور تیسرا پھر اس نے ایک ستارے کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، اور کہا یہ ستارہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ وہ ستارہ جو تھا وہ وینس، بہت لوگوں کا خیال ہے اس کا اشارہ وینس کی طرف ہے، اور وینس کے ایک ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اشتر بھی ہے۔ تو بڑی قرآن نے گرافک کلیئر اس کی انڈیکیشنز دی ہیں ان لوگوں کی کہ یہ لوگ جو تھے وہ کیا پرستش کیا کرتے تھے، اور انہی پرستش کی وجہ سے، اسی بت پرستی اور شرک کی وجہ سے کہ خدا کے 3 انبیاء کم از کم، بعض لوگ کہتے ہیں 4، لیکن 3 کا تو کنفرم ہے کہ 3 انبیاء بھی ان کے ساتھ یہاں پر آئے، حضرت ابراہیم یہاں پر موجود تھے، اور لیکن ان کے شرک کے طریقے نہیں ٹوٹے، یہ شرک بدستور شرک پر قائم رہے۔ حضرت حزقیل کا کہتے ہیں کہ یہ حزقیل علیہ السلام کا یہیں انتقال ہوا، اور قریبی ہلا شہر میں آپ کی قبر ہے۔ جناب ارمایا کا مجھے علم نہیں ان کی کہیں کہاں قبر ہے، اگر آپ میں سے کسی کے ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب پھر کنگ سائرس دا گریٹ نے یہاں حملہ کیا تو
وہ آپ کو اپنے ساتھ لے گیا تھا ایز ایڈوائزر. اور چونکہ وہ وہاں پہ پرشیا جو موجودہ پرشیا ہے وہاں پہ کچھ کنسٹرکشنز کرانا چاہ رہا تھا بیبیلون ٹائپ کی، تو وہ ایز ایڈوائزر گئے تھے. اور آپ کا مقبرہ جو ہے وہ ایران کے شہر سوست میں ہے. انسانوں کی بھی ایک عجیب فطرت ہوتی ہے. یہ جو ریسٹوریشن ہے اس کی ساری بیبیلون کی، یہ صدام حسین کے زمانے میں ہوئی. اور صدام صاحب نے یہ ہر جگہ یہ تختیاں لگائی تھیں، جیسے میں پڑھ نہیں فی عبد اور صدام حسین. اس کا بہرحال مفہوم یہ ہے کہ میں صدام حسین اللہ کا بندہ اور میں بخت نصر ثانی ہوں، یعنی کہ میں نبوکدنیصر ہوں اپنے زمانے کا. اور یہ تختیاں اس نے جگہ جگہ، یہ جہاں جہاں اس نے ریسٹوریشن کرائی ہیں اس نے جگہ جگہ یہ تختیاں لگائی ہیں. یہ دیکھیں، ایک اپنا پرماننٹ اس نے ایک وہ فیچر ہے. ویسے مجھے حیرت ہے اس موجودہ حکومت نے یہ ہٹایا نہیں ابھی تک، لیکن یہ جگہ جگہ اس نے لگایا ہوا ہے یہ کہ میں صدام حسین. اور یہ کسی میں فی ابد صدام حسین. اور بہرحال اس کا مفہوم مجھے ابھی یہ بتایا گیا کہ میں صدام حسین اپنے دور کا بخت نصر یا نبوکدنیصر ہوں. پتہ نہیں اس کے انگریزی میں اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے، میرے وہ ہبرس شاید، کہ اتنی ایکسیسو پرائڈ کہ اب خیر سیاست ہمارا موضوع نہیں ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. جب یہودی یہاں پر رہے، جو بھی جتنے بھی عرصے 250 سے 400 سال تک رہے، تو نیچرلی ان کو اپنے وطن کی، فلسطین کی بہت یاد آتی تھی اور وہ خواہش تھی کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے. لیکن یہاں پر نیچرلی ان کو ایز اے قیدی، ایز اے سلیو رکھا گیا تھا. تو اس زمانے میں وہ پھر یہاں پر نیچرلی ساتھ ہی اس وقت فرات دریا بہتا تھا. اب تو اس نے اپنا رخ بدل دیا ہے، یہاں سے کچھ دور چلا گیا ہے. تو اس کے کنارے بیٹھ کر وہ گایا کرتے تھے، By the rivers down Babylon, there we sat down when we remembered O Zion. زیون آپ کو پتہ ہے جیروسلم کو کہتے ہیں. بعد میں یہ گانا جو میری کم از کم ایج گروپ کے لوگ ہیں ان کو یاد ہے کہ کسی امریکن پاپ گروپ نے یہ گانا گایا تھا By the river down Babylon، جو بہت مشہور ہوا تھا. اور یہ عہد نامہ قدیم میں عیسائیوں یہودیوں کی یہ ہم موجود ہے اور بہت سارے لوگ اس کو سنتے ہیں، اس پہ سر دھنتے ہیں. لیکن بڑے کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں ایک اسرائیلی گیت تھا جو وہ یہاں کیپٹیو تھے بیبیلون میں، تو فرات کے کنارے بیٹھ کر اپنے وطن کو یاد کر کے گایا کرتے تھے By the rivers down Babylon. یہ وہی قدیم دیواریں اوریجنل بیبیلون شہر کی جس کو اب یہ ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو آپ کو پیچھے ایک بلند و بالا بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ بذام خود بخت نصر ثانی یعنی کہ صدام حسین صاحب نے اپنے لیے یہ محل بنایا تھا. اور یہ اس کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی اس محل کی، کہ جب یہ صدام حسین کا فال ہوا تو پھر اس محل میں لوگ گئے اور اس کے اندر سے بڑے اس نے یہاں سے قدیم نوادرات اکٹھے کر کے شہر سے رکھے ہوئے تھے جو لوگوں نے لوٹ لیے اور اپنے گھروں میں لے گئے. اب یہ جو محل ہے یہ بالکل خالی ہے، کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ اس کا کیا مصرف کیا جائے، اور زیادہ گمان یہی ہے کہ اس کو شاید اس بیبیلون کا کوئی میوزیم بنا دیا جائے. یہ وہ حصہ بیبیلون کا جو ابھی
نہیں ریسٹور ہوا، اس کو ریسٹور کرنے کا ان کا ارادہ ہے. یہ ڈیفینیٹلی ایک یعنی کہ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ سب سے جدید، یعنی اب اندازہ کر لیں 4000 سال پہلے کا شہر اس زمانے کا سب سے جدید، سب سے بڑا اور سب سے زیادہ امیر شہر تھا اپنے زمانے کا، نیو یارک تھا. اور ابھی تو یہ غالباً 15% ایکسکیویٹ ہوا ہے. تو اس زمانے کے حساب سے اس کی آبادی جو تھی کئی لاکھوں میں تھی. تو ڈیفینیٹلی اٹ واز اے میسو میٹروپول، کوسموپول، یا جو بھی آپ کہہ لیں. ویسے میں نے کوشش بڑی کی، کہانیاں بڑی ڈالیں کہ مجھے اجازت مل جائے وہ چاہے بابل میں جانے کی، لیکن وہ نہیں مانے. خیر میں اس کے قریب پہنچ گیا، اس کی تصویر دیکھ لی، اندر جھانک کے دیکھنا چاہ رہا تھا، لیکن ساری بات اندر نہیں ہے. وہ مطلب آپ کو کوئی فرشتے ہیں تو اللہ معاف کرے الٹے لٹکے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے، لیکن ویسے ہی ایک ایکسپلورر کی جو ایک تجسس ہوتا ہے کہ میں وہاں جاؤں، اس کے اندر جھانک کے دیکھوں. چاہے یوسف میں پہنچ گیا تھا، اس کے اندر جھانک کے بھی دیکھا تھا. چاہے بابل بھی ڈھونڈ ہی لیا. آخر میرا نہیں خیال زیادہ لوگ اس کو ڈھونڈ پائے، چونکہ لوگ ریسرچ نہیں کرتے. میں بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا ریسرچر ہوں، لیکن یہ کہ تھوڑا سا ٹائم لگائیں، تھوڑے سے قدیم تاریخ کی کتابیں پڑھیں، لوکل لوگوں سے پوچھیں. یہ لوکل آرکیولوجسٹ نے مجھے بتایا. میں نے کہا کہ وہ جگہ کہاں ہے جہاں پر لوگ یعنی قدیم زمانے میں یہودی اور مسلمان بھی آ کر اس کو ہاروت اور ماروت کے کنویں سے وہ دیتے تھے، مانتے تھے. پھر وہ کچھ جھجکا، چونکہ یہاں پہ میں نے ویسے نوٹ کی ایک چیز کہ یہاں کے لوگوں سے پہلے بھی باہر بھی جب میں یہاں بیبیلون نہیں آیا تھا، تو جب میں لوگوں سے بات کرتا تھا اس کنویں کے بارے میں، وہ کنواں کہاں ہے، تو لوگ ایک دم ذرا سا تھوڑے سے ہیسیٹنٹ ہو کے چپ ہو جاتے تھے. پھر مجھے یہ جو میرے ساتھ آیا ہے احمد، اس نے مجھے بتایا اس کی وجہ ہے سحر. اور چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی بھی طرح کچھ سحر سے یا کسی بھی طرح اس سے ان کا کوئی لنک ہو، تو دے جسٹ کیپ کوائٹ اباؤٹ اٹ. اس کے بارے میں بالکل مم ہو جاتے ہیں اور کوئی گفتگو نہیں کرتے اس کے بارے میں. لیکن بہرحال یہاں پہ جو ان کا ریزیڈنٹ آرکیولوجسٹ تھا، وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے مجھے بتایا کہ یہ وہ کنواں ہے، اور ہم اس کنویں تک پہنچ گئے. اب میں وہ حضرت دانیال علیہ السلام کا جو قید خانہ ہے جہاں انہیں شیروں کے آگے ڈالا گیا تھا، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں. شہر یہ بہت بڑا ہے، اور خیر احمد ساتھ ہے تو اس دفعہ زبان کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، تو ڈھونڈ ہی لیں گے. لیکن میں اس شہر، قدیم شہر کو انجوائے کر رہا ہوں بہت زیادہ. جیسے آپ نے پڑھا کہ یہ یہاں کے وہ مقامی دیہاتی تھے، ان کو یہ کھدائی میں یہ اوریجنل بیبیلون کے زمانے کا لائن ملا تھا. اور یہ پیچھے صدام حسین کا محل، جہاں کچھ بھی نہیں سوائے ایک دو سیکورٹی گارڈ کے کچھ نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس شہر کو، جیسے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ماتون قرار دیا گیا آسمانی صحائف کے اندر. اس میں ایک تو ان کی شرک پرستی تھی، ایک پھر ان کی عیاش مزاجی تھی، جو کہ ڈیفینیٹلی دولت پیسے کے ساتھ آ جاتی ہے، چونکہ بہت بڑی ٹریڈ روٹ تھی، فرات کے دریا کنارے تھا. اور ان میں سے ایک چیز جو کہ میرے خیال میں خدا تعالیٰ کو بہت ناپسند آئی، اور جس کا بہت ساری تاریخی اور آسمانی صحیفوں میں ذکر ہے، وہ ہے ٹاور آف بابل. ٹاور آف بابل، جیسے میں نے بتایا کہ جب ان کے پاس بہت زیادہ دولت آ گئی اور گھمنڈ آ گیا، اور جو انگریزی کا لفظ ہے ہوبرس یا چٹسپا یا ایک وہ غرور، تو انہوں نے پھر ایک ٹاور بنا کر خدا تک پہنچنے کی کوشش کی. اور کہا جاتا ہے اسرائیلیات میں اور عہد نامہ قدیم میں کہ یہ وہ ان کا عمل تھا جس کی وجہ سے جہاں سے پھر ان کی ڈسٹرکشن شروع ہوئی، جب انہوں نے ٹاور آف بابل بنایا. اور ٹاور آف بابل جو تھا، اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کو مختلف زبانیں دے دیں. مختلف زبانوں کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تھے، اور جب کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تھے تو پھر یہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے، مختلف قبیلوں میں بٹ گئے، اور پھر یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، اور ان کے ذہن میں جو شیطانی خیالات تھے وہ آنا بند ہو گئے. تو یہ جو جگہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے جہاں پہ یہ ریت کا ٹیلہ ہے، یہ وہ جگہ کہتے ہیں جہاں پر ٹاور آف بابل کسی زمانے میں موجود تھا، اور یہ اس کو اونچا بنا رہے تھے اوپر جانے کے لیے. پتہ نہیں ویسے اتنی ترقی کے باوجود بھی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی 100 میٹر کا ٹاور بنا کر وہ خدا تعالیٰ تک رسائی حاصل کر لیں گے.
یا بعض قدیمی روایات کے مطابق خدا تک نہیں پہنچنا چاہتے تھے بلکہ فرشتوں کی سرگوشیاں سننا چاہتے تھے، تو 100 میٹر پہ کیا انہیں فرشتوں کی سرگوشیاں سنائی دے دیں گی؟ آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ عجیب ایبسرڈ سا آئیڈیا ہے، لیکن بہرحال اس کے پیچھے نیت وہ تھی۔ تو مسئلہ وہی ہے کہ نیت چونکہ یہ تھی، اوپر سے بت پرستی تھی، اوپر سے بد کرداری تھی اور اخلاقیات بہت برے تھے، تو پھر جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یور فیٹ از سیلڈ۔ اس کے بعد صرف وقت کا تعین ہے کہ کب اللہ کا عذاب آئے گا اور کب وہ چیز تباہ ہوگی۔ اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ یہ تمام تر کاروباری، زراعتی اور زمانے کی جو بھی صنعتی تھی، ملٹری تھی، ترقی کے باوجود بھی جب یہ شہر ختم ہوا تو پیچھے یہ رہ گیا جو ہمارے سامنے ہے، چند ڈھئی ہوئی دیواریں اور کچھ ٹوٹے پھوٹے بت جن کے آگے یہ گڑ گڑا کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ادھر بھی ویسے یہ ایک زبردست سائٹ ہے، ریلیجیس ہسٹری ہے، آرکیولوجیکل ہے، ہیومن ہسٹری ہے۔ میں نے شاید 7 یا 8 ٹورسٹ ہوں گے یہاں پہ اس وقت کمپلیٹ پورے بیبیلون شہر کے اندر۔ میں تقریباً سارا بیبیلون شہر ہی گھوم چکا ہوں، صرف وہ حضرت دانیال کا جو قید خانہ ہے اس کی مجھے تلاش ہے۔ یہ بیبیلون جو شہر تھا اس کا جی بھی یعنی جیسے پولیتھیسٹک بہت سارے خدا ڈفرینٹ ایراز کے اندر، کبھی آنو، کبھی مردو، کبھی اشتر، کبھی بہرحال، اور 3 انبیاء جو جیروسلم سے قیدی بن کر آئے اور ایک لوکل بہت بڑے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر بہرحال وہ یہاں سے ہجرت کر گئے۔ تو یہیں سے بت پرستی تھی اور یہیں سے بت پرستی کے خلاف جدوجہد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی، لیکن ان کا طریقہ بدلا نہیں، یہ بت پرستی پہ قائم رہے۔ اور جیسے میں نے بتایا حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کی اسی توحیدیت کے اوپر شیروں کے کچھار میں ڈالا گیا، مشہور واقعہ۔ میں وہی کچھار ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، سنا ہے کہ قریب ہی ہے۔ تو آج سے تقریباً 2600 سال پہلے جب بخت نصر نے اس شہر کو اپنی عروج پر پہنچایا، یعنی نیبوکڈنیسر نے، اور نیبوکڈنیسر کے بعد پھر یہ سلطنت کمزور ہونا شروع ہوئی، اس جیسا قابل بادشاہ دوبارہ نہیں آیا، اور جب سلطنت کمزور ہوئی تو پھر پرشین سائٹ سے سائرس دا گریٹ جنہیں کہتے ہیں، جن کے بعض لوگوں کی رائے میں وہ ذوالقرنین بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے آ کر یہاں پر کنگ سائرس دا گریٹ نے آ کر حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا۔ اب اس سے ایک نیا فیتھ کی کھچڑی بنی۔ یہ خود مشرک تھے، بت پرست تھے، کئی خداؤں کی پرستش کرتے تھے۔ پرشینس کا مذہب جو تھا وہ زرتشتی تھا، یعنی زوریسٹرنزم تھا، اور ان کے بیچ میں چند توحیدی رہتے تھے جو کہ یہودی تھے، ان میں کچھ انبیاء بھی تھے، لیکن وہ چونکہ منورٹی میں تھے اور سوشل سٹرکچر میں بہت نیچے تھے، تو اس وجہ سے ان کی کوئی چلی نہیں۔ یہ جو زرتشتی مذہب جو کہ ایران کے سارس لے کر آیا اور یہاں کا جو موجودہ پولیتھیسٹک بت پرستی کا مذہب تھا، اس سے ایک نیا کھچڑی پکی۔ زرتشتیوں کے اندر ایک الگ یہاں کی دیوی دیوتا دیکھ کر ان میں سے ایک آف شوٹ نکلی مذہب کی، جنہیں میگیز کہا جاتا ہے، MAGI میگی، جس سے لفظ میجک نکلا ہے، اور وہ پھر وہ بھی اسی طرح پولیتھیسٹک اور عجیب اوکلٹ قسم کی ایسوٹیرک قسم کی پریکٹسز میں انوالو ہو گئے۔ اور بہت سے محققین کا خیال ہے کہ اس سارے ہوچ پوچ میں، اس ساری جو کھچڑی بن رہی تھی عقائد کی، کلچر کی، زبانوں کی، لوکل بیبیلونین بلیف تھے، اوپر سے یہ سائرس کے ساتھ جو تھے وہ زرتشتی بلیف آئے، بیچ میں سے یہ میگیز نکل کے انہوں نے اپنا کہانی شروع کی۔ تو ان سب کی وجہ سے جو وہاں موجود یہودی تھے ان کی بھی بہرحال کچھ نہ کچھ سوچ بدلی، اور کہتے ہیں کہ جو یہودیوں کا ایک مسٹیکل سبجیکٹ ہے
پریکٹس ہے قبالہ. آپ میں سے بہت نے نام سنا ہوگا. وہ یہیں اسی دور میں اس تمام کھچڑی سے جو عقائد کی بنی وجود میں آیا. قدیم بیبلونین ہاؤس بند ہوگا ایز یوزول. وہ نہیں کھلا. اندر چل کے دیکھتے ہیں. آپ میں سے جس نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والی, یہ بالکل ویسے ہی گھر ہے. بالکل اس کا وہی اسٹرکچر ہے. اس کا مطلب یہ اس زمانے کا کامن تھا. یہ بھی کسی نیچرلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ویسے دیکھیں ویسے ہی کوٹ یارڈ اور اس کے دائیں بائیں کمرے. تو یہ ایک ٹپیکل اس زمانے کا بیبلین ہاؤس نیچرلی سے تھوڑا سا ریسٹور کیا گیا ہے. اور یہ آنے والوں نے اپنی نشانیاں تو ضرور چھوڑنی ہوتی ہیں. ساتھ ٹیلی فون نمبر بھی, اللہ جانے کیوں. ایک چیز اور, جس طرح بہرحال ہر کلچر کے اندر جیسے میں نے بتایا ڈیٹیز ہوتی ہیں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں, دیوی دیوتا, اسی طرح کچھ ایسی بھی نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ ڈرتے ہیں. جیسے ہمارے کلچر میں چڑیل, جن, بلا, بھوت, افریقہ میں ٹوکولوش, یورپ میں گوبلنز, لیپریکنز, اس طرح کی بے شمار اس ہر کلچر میں ہوتے ہیں. ایک آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, اور مجھے جج مت کیجیے, یہ میرا تاریخ کا مطالعہ ہے جو میں صرف بیان کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ حقیقت ہے. یہ بیبلون میں جہاں پہ میں اس وقت پھر رہا ہوں, ان کی ایک مین جو ایک بلا یعنی کہ نیگیٹو ڈیٹی, ایک ان کی چڑیل کا نام تھا للت, LILITH, للت. للت جو تھی, ذرا غور سے سنیے گا, قدیم اسرائیلی بیبلونین میسوپوٹیمین روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی. صحیح سنا آپ نے. اسرائیلی روایات میں لکھا ہے کہ للت کو آدم کی طرح مٹی سے بنایا گیا, جس طرح آدم کو بنایا گیا تھا. لیکن للت نے آدم کی اطاعت یا فرما برداری یا سبجوکیشن کرنے سے انکار کر دیا, جس کی بداش میں اس کو جنت سے پہلے نکال دیا گیا تھا. اور وہ ایک بلا بن کر ادھر گھومتی ہے اور میاں بیوی میں نفاق ڈالتی ہے اور ایبورشن یعنی کہ ساقط حمل کرتی ہے. اور پھر حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا اسی لیے کیا گیا تاکہ وہ اس کی فرمانبردار رہے. پلیز جو فیمنسٹ ہیں وہ میری اس بات کو غلط رنگ نہ دیں. میں صرف تاریخ بیان کر رہا ہوں جو کہ میں نے پڑھی ہے, اور میرا فرض ہے آپ کے سامنے وہ ساری تاریخ کے اینگلز لانا. امریکہ میں بہرحال یہ ایک, اور یہ یورپی ممالک میں وہ للت کا جو کریکٹر ہے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا, اس کو پاس جو فیمنسٹ گروپ ہیں وہ بڑا وینریٹ کرتے ہیں کہ جی وہ بڑی دلیر خاتون تھی. میں وہ جو جگہ ڈھونڈ رہا تھا حضرت دانیال علیہ السلام کو, جہاں بیبلون شہر میں بخت نصر نے ایک خدا کی عبادت کرنے پر شیروں کے آگے ڈالا تھا, اور پھر شیروں نے آپ کو غضن نہیں پہنچایا, جس سے اس کو یہ احساس ہوا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. وہ میرے سامنے ہیں. یہ جسے اس کو ڈنجن آف ڈینیل بھی کہا جاتا ہے, یعنی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کا
اب ڈنجن کا مجھے نہیں پتہ اردو میں کیا مطلب ہوگا، قوت خانہ، قید خانہ، جو بھی آپ اس کا مطلب سمجھ لیں. اور یہ بھی جس زمانے میں اہل یہود یہاں آ سکتے تھے، یعنی آج سے مجھے نہیں پتہ 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے تک، اس میں 2-3 جگہیں جو تھیں اس بیبلون میں ان کی پلگرمیج کی جگہیں ہوتی تھیں. اس میں سے ایک جگہ یہ تھی کہ دانیال علیہ السلام اہل یہود میں سے تھے، اہل یہود ان کو بہت مانتے ہیں. اور دوسری تھی وہ تھی جو کنواں جو میں نے آپ کو دکھایا، جسے ہاروت ماروت کا کنواں کہا جاتا ہے. تو یہ جناب وہ جگہ جس کا ہم نے پڑھا جہاں حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر نے شیروں کے آگے ڈالا کہ شیروں نے کھا جائیں گے، اور شیر ان کے پالتو بلیوں کی طرح ان کے پاؤں میں لوٹتے رہے. تو یہ جناب قدیم بیبلون کی سیر، اس کی تاریخ اور کچھ مذہبی حوالے سے اہم مقامات کی سیر. میں نے بہت اس کو انجوائے کیا. یہ میرے خیال میں ہر ٹریولر کی، ہر ہسٹری ہینکر کی وش لسٹ میں ہوتا ہے بیبلون آنا. لیکن میری وہی دوبارہ آپ سے گزارش ہے، اچھی طرح پڑھ کے آئیں، تاریخ کا مطالعہ کر کے، قدیم کتب کا مطالعہ کر کے، لوگوں سے، آرکیولوجسٹ سے، ہسٹورین سے بات کر کے، پھر آپ زیادہ انجوائے کریں گے، پھر آپ زیادہ دیکھیں گے، زیادہ محسوس کریں گے. میرا ہمیشہ نئے ایکسپلوررز اور نئے ٹریولرز کو یہی مشورہ ہوتا ہے. سفر جاری ہے اور اس قدیم لینڈ میں مزید کچھ کھوجتے ہیں، مزید کچھ ڈھونڈتے ہیں. اس سفر میں میرے ساتھ رہیے. تاریخ کے کسی موڑ پر دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم.